سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت، وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اہم مذاکرات۔ عرفان صدیقی، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 5 میں انتظامات مکمل۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ان کیمرہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو 20 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا، حکومت نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی نیت کیسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے میری نہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن اس دن مجھے گرفتار کیا گیا۔ مذاکرات کسی این آر او کے لیے نہیں، پاکستان کے مسائل کے لیے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا حکومت نیک نیتی سے ہاتھ بڑھاتی رہی ہے، مذاکرات دھونس دھمکی سے نہیں ہوں گے۔ ملک کے استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے معافی مانگیں گے تو وقت ضائع کریں گے۔ مذاکرات ان سے ہی کامیاب ہوں گے جو ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی کا دعویٰ، کہا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے میں کس کا کردار تھا سب جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق پارٹی چیئرمین کو مشورہ دوں گا۔ شاباش شاہینوں، پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کی سرزمین پر نئی تاریخ رقم کر دی۔ میزبان ملک کو پہلی مرتبہ ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 36 رن سے شکست دے کر تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 308 رنز کا ہدف دیا۔ تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 271 رنز بنا کر 42ویں اوور میں آل آؤٹ ہو گئی۔ سائم ایوب کی سیریز میں ایک اور سنچری، 91 گیندوں پر 101 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز بھی قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شاندار فتح پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قومی ٹیم نے پوری سیریز کے دوران بہترین کھیل پیش کیا، سیریز کے تمام میچ اپنے نام کیے۔ محسن نقوی نے کہا، ٹیم ورک کا نتیجہ شاندار کامیابی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی پر اعتماد نظر آئے، جذبے اور محنت سے کھیلے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں بھی پاکستانی ٹیم ایسی ہی کارکردگی دکھائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار امریکہ کا کندھا استعمال کر کے اقتدار لینا چاہتا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا دعویٰ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو، خواجہ آصف نے کہا، 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے، حملہ کرنے والے تربیت یافتہ افراد تھے، قوم کی دفاعی فوج کو للکارا گیا۔ یہ للکار ہندوستانی فوج کی جانب سے نہیں تھی، کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے دفاع کو چیلنج کیا گیا ہو۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل مندی کے بعد آج بحالی کے ساتھ کاروبار کا آغاز۔ اسٹاک مارکیٹ میں ابتدائی 10 منٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 2495 پوائنٹس کے اضافے سے 1,12,009 پر آ گیا۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں شبلی فراز کی 5 مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کی عبوری ضمانتیں 17 جنوری تک منظور کر لی۔ شبلی فراز کے خلاف تھانہ مارگلہ، تھانہ ترنول، تھانہ آبپارہ اور تھانہ کوہسار میں مقدمات درج ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کے خلاف پی ٹی آئی امیدوار عامر مغل کی درخواست پر حکم امتناع جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن پٹیشن کی حد تک ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن ٹریبیونل کو حلقہ NH 46 سے متعلق بھی کارروائی سے روک دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا۔ کیس کی سماعت رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ یورپی یونین نے 9 مئی کے مقدمات میں شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا، شہریوں کی سزاؤں کے یہ فیصلے پاکستان کے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے سے متصادم ہے۔ ICCPR کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر فرد کو منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے۔
आर्टिकल 14 में ये भी वजाहत की गई है कि फौजदारी मुकदमात के फैसले अवामी सतह पर दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की एक बार फिर पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पंजाब के हुक्मरान के अवाम को रिलीफ देने के बुलंदो बांग दावे फरेब हैं। अगर मैं खामोश हूं तो पंजाब में कोई अपोजिशन नहीं, खुदा गवाह है पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर गरीब आदमी का फ्री इलाज हो सके। इत्तेहादी अगर डिलीवर न कर सके तो नुकसान हमारा भी होगा। लोगों को भी पता है नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कहा शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की तजावुजात खत्म की जाएं। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल का सफर 15 मिनट हो जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के बाद वादी शोगरा के हुस्न में मजीद इजाफा। सयाह बर्फ पर लिपटी वादी का नजारा करने शोगरा पहुंच गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके भी बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मजीद सर्दी में शिद्दत की पेशगोई कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की धमकी दे दी। पनामा पर इल्जाम आयद कर दिया। कहा वो नहर के इस्तेमाल पर हद से ज्यादा राहदारी फीस वसूल कर रहा है। पनामा नहर को गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। एरिजोना में अपने हामियों से खिताब में ट्रंप ने कहा, क्या कभी किसी ने पनामा नहर के बारे में सुना है? हमें हर जगह लूटा जा रहा है और पनामा नहर भी इससे मुस्तस्ना नहीं। माजूल शामी सदर बशार अल असद की अहलिया अस्मा अल असद ने शौहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। तुर्क मीडिया का दावा। कहा अस्मा अल असद शौहर से तलाक लेकर बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हैं। अस्मा अल असद मॉस्को में खुश नहीं, वापस बरतानिया अपनी वालिदा के पास जाना चाहती हैं जहां वो पैदा हुई, पली बड़ी और तालीम हासिल की। उनके पास अब भी बरतानवी शहरियत है। और मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत और मिली नगमे आज भी दिलों में जिंदा हैं। 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा होने वाली अल्लाह रखी वसाई को उनकी सुरीली आवाज़ ने अमर कर दिया। 10,000 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पाक भारत जंग 1965 के दौरान नूरजहां की मिली नगमों ने कौम और फौज के हौसले बुलंद किए। नूरजहां को तमगा इम्तियाज, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज जैसे एजाज़ात से नवाजा गया।